ایک بہت بڑی سلطنت کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کی زندگی میں ہر چیز موجود تھی، ہر چیز، ہر آرام و شائز اس کی زندگی میں موجود تھا، ہیرے جواہرات، محل، کوٹھیاں، ہر چیز اس کی زندگی میں موجود تھی، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی محل میں ایک چھوٹا سا حقیر سا نوکر بھی موجود تھا کہ جس کی زندگی خوشیوں اور سکون سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی آرام و آسائش، نہ کوئی چیز، لیکن اس کی زندگی میں بہت زیادہ سکون تھا۔ اس نوکر کے ساتھ چاہے کوئی آدمی کیسا بھی سلوک کر لے لیکن وہ خوش ہی رہتا تھا، چاہے بادشاہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے پھر بھی وہ خوش رہتا تھا، چاہے برا سلوک کرے پھر بھی وہ خوش رہتا تھا۔ بادشاہ اگر اس کو کپڑے دے دے پھر بھی وہ خوش، بادشاہ اگر کپڑے نہ دے پھر بھی خوش، اگر کھانا مل جائے پھر بھی وہ نوکر خوش، اگر کھانا نہ ملے پھر بھی خوش، مطلب کہ ہر حال میں وہ بندہ خوش رہتا تھا۔ لیکن بادشاہ جو تھا اس کی زندگی میں ہر چیز موجود تھی، ہر آرام و آسائش موجود تھی، لیکن وہ خوش نہیں رہتا تھا۔ لیکن بادشاہ جو تھا وہ اس بات کو بہت زیادہ نوٹس کرتا تھا کہ یار اس غریب آدمی کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ وہ نوکر ادھر سے جاتا، کوئی کام کرتا، اس کو نظر آتا تو وہ خوش ہی نظر آتا۔ اس بات سے بادشاہ کے دل میں بہت زیادہ جلن ہوتی اور اس کو یہ ہوتا کہ یار میں کیوں نہیں خوش ہوتا، مجھے کیوں نہیں سکون آتا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور بادشاہ کی سوچ و فکر میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور وہ اس آدمی کے بارے میں زیادہ ہی سوچنے لگا کہ یہ آدمی اتنا غریب ہو کر اتنی مشکلات کے باوجود بھی کیوں اتنا خوش رہتا ہے۔ بادشاہ نے اپنی سوچ کے مطابق اس پر ہر قسم کے ظلم و ستم کیے لیکن وہ آدمی کبھی بے سکون نہ ہوا، وہ ہر حال میں خوش رہتا اور سکون و آرام و سکون سے ہر کام کرتا اور ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی بادشاہ نے ایک وزیر کو بولا کہ یار یہ بندہ ایسا بندہ ہے کہ اگر یہ ہر حال میں خوش رہتا ہے، آپ اس کے ساتھ جو مرضی کر لیں یہ خوش ہی رہے گا۔ تو وزیر نے آگے سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اگر آپ کو اس بندے کو بے سکون کر کے دکھا دوں تو آپ مجھے کیا انعام دیں گے؟ بادشاہ وزیر کی اس بات سے بہت مسکرایا اور اس نے سوچا کہ میں بادشاہ ہو کر اس کا کچھ نہیں کر سکا تو یہ وزیر کیا کر لے گا۔ لیکن اس نے وزیر کو یہ بول دیا کہ اگر وہ اس آدمی کو بے سکون کر دے تو وہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اسی کے ساتھ یہ بات ڈن ہوئی اور بادشاہ نے وزیر کو اس آدمی کو بے سکون کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ وزیر نے بادشاہ سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ چند دن میں وہ اس آدمی کو بے سکون کر کے دکھائے گا۔ کچھ دن گزرے تو بادشاہ نے اس وزیر سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے کوئی وعدہ کیا تھا تو اس کو کیسے آپ کب پورا کریں گے؟ تو وزیر نے بولا کہ چلیں حضور آج اس وعدے کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس وزیر نے 99 سونے کسی کے ایک تھیلی میں ڈالے اور اس تھیلی پر لکھ دیا 100 اور اس 100 لکھی ہوئی تھیلی کو اس غریب خدمت گزار کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھا اور اس کا دروازے پر دستک دے دی۔ بادشاہ اور وزیر ایک جگہ پر جا کے چھپ گئے۔ جیسے ہی وہ غریب خدمت گزار باہر آیا تو اس نے اس تھیلی کو دیکھا، وہ بہت حیران ہوا اور وہ اس تھیلی کو اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور کوئی چیز ڈھونڈنے لگے، دروازے کے سامنے کسی چیز کو تلاش کرنے لگے اور زمین کے ساتھ بیٹھ کر کسی چیز کو دیکھنے لگے اور غور و فکر کرنے لگے۔ وہاں پر ہی ایک طرف بادشاہ اور وزیر کھڑے تھے تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ یہ لوگ کس چیز کو اتنی غور و فکر سے ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو وزیر نے بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت یہ اس ایک سکے کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو اس تھیلی میں نے ڈالا ہی نہیں۔ خیر وہ لوگ ڈھونڈتے رہے، بادشاہ اور وزیر تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ اگلی صبح ایک ایسا موضوع ہوا کہ بادشاہ بھی دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہی خدمت گزار کہ جو 2 گھنٹے پہلے کام پر آتا تھا وہ 2 گھنٹے کے بعد آیا، وہی خدمت گزار کہ جس کی کپڑے بالکل صاف ستھرے اور استری ہوئے ہوتے تھے، اس کے کپڑے سلوٹوں سے بھرے ہوئے اور گندے اور میلے تھے، وہی خدمت گزار کے جس کے بال ٹھیک طرح سے بنے ہوئے ہوتے تھے، اسی کے بال آج بکھرے ہوئے اور چہرہ اترا ہوا تھا، وہی خدمت گزار تھا کہ جو ہر وقت خوش رہتا تھا۔ تو بادشاہ نے اسی خدمت گزار سے پوچھا کہ یار تم آج اتنی لیٹ کیوں آئے اور تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ تو اس خدمت گزار نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت معذرت آج میں لیٹ ہو گیا ہوں کیونکہ گھر میں کچھ ضروری کام تھا۔ تو بادشاہ نے اس خدمت گزار سے پوچھا کہ یار آج تم اتنا لیٹ کیوں آئے ہو، تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ تو اس خدمت گزار نے کہا کہ بادشاہ سلامت گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے جس کی وجہ سے رات کو میں لیٹ سویا اور صبح لیٹ اٹھا، اس وجہ سے آج میں لیٹ ہو گیا اور کپڑے بھی ٹھیک طرح سے پریس نہیں ہوئے۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت حیران ہوا کہ اس آدمی کے گھر میں بھی پریشانی چل رہی ہے کہ جو ہر وقت اتنا خوش رہتا ہے لیکن اندر ہی اندر وہ خوش تھا کیونکہ وہ اس آدمی کو بے سکون دیکھنا چاہتا تھا۔ تو سارا دن وہ خدمت گزار پریشان ہی رہا، وہ جو کام بھی کرتا وہ اس کا الٹ ہو جاتا۔ اگر بادشاہ اس سے کینچی مانگتا تو وہ چھری دے دیتا، اگر کپڑے مانگتا تو وہ تاج دے دیتا، اگر کوئی چیز وہ بادشاہ کوئی چیز مانگتا وہ آگے سے کوئی چیز پکڑا دیتا۔
اس آدمی کی ذہنی کیفیت اتنی اس سکے کی طرف چلی گئی تھی کہ جو تھیلی میں ڈالا ہی نہیں گیا تھا. اس تھیلی کے باہر لکھا ہوا تھا 100، لیکن اس کے اندر 99 سکے ڈالے تھے. وزیر نے جان بوجھ کر تاکہ اس آدمی کو لالچ آئے اور یہ آدمی اتنا پریشان ہو. تو شام کو دوبارہ بادشاہ اسی ملازم کے پاس گیا اور اس کو دیکھا تو اس کا چہرہ اسی طرح صبح کی طرح اترا ہوا اور بال بکھرے ہوئے اور منہ پر کوئی ہنسی نہیں. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، لیکن اس آدمی نے اس کو بادشاہ کو یہ بات نہیں بتائی کہ وہ سکوں کی وجہ سے اتنا پریشان ہے. لیکن بادشاہ کو تو ہر چیز کا علم تھا، تو اس نے اس ملازم کو بتا دیا کہ یہ سارا ماجرا میں نے تمہاری زندگی میں بے سکونی لانے کے لیے کیا ہے. یہ بات سن کر ملازم بہت حیران ہوا اور اس نے پوچھا وہ کیسے؟ تو بادشاہ نے بتایا کہ وہ تو تھیلی جس کے اوپر 100 لکھا ہوا تھا اس کے اندر 100 سکے تھے ہی نہیں، اس کے اندر صرف 99 سکے تھے. ایک سکہ ہم نے جان بوجھ کر نہیں ڈالا تھا. وہ ملازم بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور اس نے آئندہ تہیہ کر لیا کہ جو کچھ ملے گا صرف اسی پر خوش ہوں گا. تو دوستو آپ نے بھی اس تھیلی کے سکے کے پیچھے نہیں جانا کہ جو اس تھیلی میں ڈالا ہی نہیں گیا، جو اس تھیلی کے نصیب میں ہی نہیں یا کسی نے جان بوجھ کر نہیں ڈالا. جو کچھ آپ کی زندگی میں نہیں ہے آپ نے اس کی طرف نہیں بھاگنا، بلکہ جو کچھ آپ کی زندگی میں ہے آپ نے اس کو انجوائے کرنا ہے. اگر آپ بھی اس ملازم کی طرح اس سکے کے پیچھے لگ جائیں گے کہ جو کہ اس کی تھیلی میں جان بوجھ کر نہیں ڈالا گیا یا جو اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا، تو آپ بھی یقینی طور پر پریشان ہوں گے اور ذہنی طور پر بے سکونی کا شکار رہیں گے. اس لیے جو کچھ آپ کی زندگی میں ہے آپ اس پر صبر شکر کریں اور اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں. دیکھیں اگر وہ ملازم یہ سوچ لیتا کہ یہ 99 سکے بھی میرے تو ہے نہیں، نہ میں نے کمایا ہے، تو یہ مجھے ویسے ہی مل رہے ہیں، تو کیوں نہ میں 99 ہی رکھ لوں اور اللہ کا شکر ادا کروں. لیکن وہ اس سکے کے پیچھے بھاگا کہ جو اس کی زندگی میں ڈالا ہی نہیں گیا، جو اس کی تھیلی میں ڈالا ہی نہیں گیا، تو اس وجہ سے وہ پریشانی کا شکار ہوا. اس لیے آپ بھی ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگیں جو کہ آپ کی قسمت میں ہی نہیں ہے، جو کہ اللہ نے آپ کو نہیں دی. تو آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں جو کہ آپ کے پاس موجود ہیں، جو کہ اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے. تو آپ ان چیزوں کے بارے میں اللہ سے صبر و شکر کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اور بھی عطا کرے گا. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں.